آج اتنا جھوٹ. دیکھیں دو زمانوں میں بہت جھوٹ بولا گیا, ایک بنو امیہ کے زمانے میں, دوسرا آج. میں نے تو نام بھی نہیں لیا کسی کا. تو عزیزان گرامی دو زمانوں میں نا بہت ہی جھوٹ بولا گیا. بنو امیہ کا زمانہ جہاں پہ پیسے دے دے کے جھوٹ بلوایا جاتا تھا, کہ تو یہ آیت جو ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے. اس نے کہا نہیں یہ تو علی ابن ابی طالب کے لیے. کہ میں جب پیسے میں دے رہا ہوں تو اس کا نام لے گا جس کا میں کہہ رہا ہوں. اچھا, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت سی تو روایت نکال دیں گے نا تاکہ جھوٹ پکڑا نہ جائے. یہ روایت ابھی تک باقی ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ لوگ سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں. آیت ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 ہے اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنا نفس دے کے اللہ کی مرضیاں لے لے. کس کی شان میں نازل ہوئی؟ مولا کائنات علیہ السلام شب ہجرت جب مولا بستر رسالت پر سوئے. اور روایت کیا ہے؟ ٹھیک ہے ایک آدھی کی کتاب میں ہوگی, لیکن روایت کیا ہے بھائیوں کے ہاں؟ عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے آیا تھا. یہ مولا کے لیے نہیں, قاتل کے لیے آئی. کیوں؟ کیونکہ ایک صاحب کو بہت شوق تھا کہ جو علی کی شان میں آیات آئی ہیں انہیں بانٹ دیا. نہیں ہے مجمع, یہاں تک کہ جتنی آیات مولا علی علیہ السلام کی شان میں آئی ہیں انہیں بانٹ دیا جائے. یہ ان کے مولا کے لیے نہیں, علی کے لیے نہیں ہے, یہ فلاں کے لیے ہے, میں نام نہیں لے رہا, یہ اس کے لیے ہے. یہ عبد الرحمن ابن ملجم والے تو میں نے بتا دی ہے, باقی میں بتا بھی نہیں سکتا. بانٹ دی گئی, حتیٰ کہ مولا کے القاب بانٹ دیے گئے. امیر المؤمنین صرف علی نہیں ہے, یہ بھی ہے وہ بھی, وہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا کے القاب اتنی بے دردی سے مولا کے القاب کو لوگوں میں بانٹا گیا جتنی بے دردی سے لوگ شادی کا کارڈ بھی نہیں بانٹ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ مولا کے القاب کو اتنی بے دردی سے بانٹا گیا ہے. یہ تم رکھ لو, یہ تم امیر تم, سارے القاب بانٹے گئے. لیکن جب اسد اللہ کی باری آئی تو کوئی لینے کو تیار نہیں. میں تم اسد اللہ تم بن جاؤ. اس نے کہا پھر لڑنا پڑے گا, میدان میں ڈٹنا پڑے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی یہاں تک ملتا ہے کہ یعنی جب القاب بھی بانٹے جا رہے تھے مولا کے, تو میں جو پیش کر رہا ہوں تاریخ میں کہ چھٹے امام علیہ السلام کا جو دور تھا وہ وہاں پہ ایک مرتبہ دوبارہ آزادی ملی. آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اہل سنت, بہت سے کہلاتے ہیں اہل حدیث. آپ ہوتے ہی نہ اگر چھٹے امام نہ ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نہ کوئی آج اہل سنت ہوتا نہ آج کوئی اہل حدیث ہوتا, کیونکہ سنت کے لیے بھی سنت نبوی کی ضرورت ہے, اہل حدیث کے لیے بھی حدیث کی ضرورت ہے. دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے لیے جعفر صادق کی ضرورت. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اگر جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو سنت نبوی کو کون بیان کرتا, حدیث نبوی کو کون بیان کرتا؟ پوچھا پیغمبر کا حلیہ بتائیے, تو آپ نے فرمایا پیغمبر امامہ اوڑھتے تھے, امامہ پہنتے تھے سر پہ. عام طور سے عرب آپ نے دیکھا کپڑا رکھتے ہیں سر. آپ نے پرنا کیا کہتے ہیں؟ پرنا ہی کہتے ہیں. چلیں وہ سکارف کتنی زبانوں میں بتاؤں, وہ سکارف رکھتے ہیں عام طور سے عرب, اس کے اوپر وہ رکھ لیتے ہیں. اور یہ بعض لوگ بغیر اس کے سکارف لے لیا. اور ایک ابا. چھٹے امام سے پوچھا کہ رسول خدا, کہا کہ آپ ابا بھی پہنتے تھے. مولا سے پوچھا نا کہ آپ ابا کیوں پہنتے ہیں, صرف ابا کیوں نہیں لیتے؟ عرب صرف ابا لیتے ہیں, پرنا رکھتے ہیں. آپ امامہ پہنتے ہیں. ابا اس زمانے میں بٹن نہیں چاہیے جیسے ہم بٹن لگا لیتے ہیں, تو مولا پٹکا باندھتے. آپ نے دیکھا بہت سے بزرگ مراجے پٹکا باندھتے ہیں ابھی بھی. کیوں؟ سنت نبوی ہے. مولا علی سے پوچھا آپ دو کیوں پہنتے ہیں گرمیوں میں بھی؟ کہا کیونکہ پیغمبر دو پہنتے, ابا بھی پہنتے تھے, ابا بھی پہنتے تھے, پٹکا باندھتے تھے, امامہ. تو کہا یا علی اتنی گرمی میں بھی, کہا اگر سنت نبوی کو میں زندہ نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے؟ اگر میرے جملے پہنچ جائیں. Who will revive the sunnah of the Holy Prophet if I do not revive the sunnah of the Holy Prophet? یہ اہل بیت کا کردار تھا. نہ آج کوئی اہل سنت ہوتا نہ آج کوئی اہل حدیث ہوتا اگر جعفر صادق علیہ السلام. پوچھا مولا پیغمبر چلتے کیسے تھے؟ تو کہا کہ پیغمبر کا آپ جانتے نا قد بڑا تھا, خوبصورت تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پیغمبر کا قد بڑا تھا اور بہت خوبصورت تھے. جب چلتے تھے تو کاندھے جھکا کے چلتے. کہا کیوں؟ کہا اپنے بازوؤں کو ابا کو سمیٹ کے چلتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ سوچے خوبصورت ہے تو اکڑ کے چل رہا. کہ حبیب خدا سر جھکا کے نگاہیں جھکا کے چلتے تھے, سلام میں پہل کرتے تھے. اگر راستے میں کانٹے یا پتھر ملے تو پاؤں سے الگ کر دیتے, اسے پاؤں سے ہٹا کے. کہا کیوں؟ کہا تاکہ کوئی اور اس میں الجھ کے گر نہ جائے. میں دوبارہ کہوں گا, نہ کوئی اہل سنت ہوتا نہ اہل حدیث ہو. اگر آج سنت, میں اس سے بھی سخت جملہ کہنے والا ہوں, آپ کا سناٹے پہ قربان جاؤں میں. ہاں ہوں کرتے رہتے نا, پتہ چلتا کنیکٹڈ ہے مجمع. مجھے سنانے کی عادت ہے, میں سنوں کر چلا جاؤں, بولتے رہیے گا تھوڑا سا انسان. تو امام بخاری کو امام مانا جاتا ہے, حدیث کا بھائیوں کے نزدیک امام مانا جاتا ہے. امام بخاری سمجھ جائیں گے. محمد ابن اسماعیل بخاری, ان کی کتاب ہے الصحیح, انہوں نے کتاب کا نام رکھا الصحیح. صحیح بخاری جو کہا جاتا ہے کہ صحیح یعنی کیا مطلب؟ حدیث میں جو صحیح تھی 10 لاکھ جمع کرنے کے بعد 1 لاکھ, پھر استخارے دیکھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے جمع کر کے 6,500 انہوں نے روایات نقل کی اپنی کتاب کے اندر. اگر ریپیٹس نکالے جائیں, توجہ, تو امام بخاری کے جو مشائخ ہیں, مشائخ جن سے انہوں نے حدیث لی ہے, کہتے ہیں 500 سے زیادہ ان کے مشائخ اور محدث راوی شیعہ جو سب کے سب چھٹے امام کے یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد. ابھی بھی سارا مجمع نہیں, یا چھٹے امام کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام بخاری کی صحیح بخاری پوری نہیں ہوتی اگر امام صادق نہ ہو.
ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں میں پہنچا سکا. اب آپ کہیں گے نہیں یہ اس زمانے کے شیعہ تھے, اس زمانے کے شیعہ اور ہیں, اس زمانے نہیں, ایسے ہی تھے جیسے آج شیعہ ہیں نا, ویسے ہی تھے اس زمانے میں. یہاں تک اہل سنت کے علم رجال میں, علم رجال سمجھتے ہیں نا, بایوگرافیز آف دا رپورٹرز, یہ جو راوی ہوتا ہے اس کی بایوگرافی. پاکستان کے کسی صحابی کا نام لوں گا پھر مجھے پاکستان جانا ہے. کچھ لوگ کیا ایک پاکستان کے پرائم منسٹر کہتے تھے وہ فلاں صحافی نے آپ کے لیے یہ کہا, کہا وہ لفافہ صحافی. لفافہ بھی نہیں سمجھ, لوٹوں پہ اللہ سلامت رکھے. سیاست تو سنتے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو, مجھے پتا سیاست تھوڑا سا ہاں ہوں کر لیں. میں کیا کہہ رہا ہوں بار بار آپ سے, لفافہ صحافی سمجھتے ہیں. جرنلسٹ کو پیسے دیے, کہا کہ بھئی یہ رپورٹ نہ کرنا کہ 50,000 کا مجمع تھا. کہا لوگ اتنے نہیں آئے. یہ پاکستان میں ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بھائی یہ پاکستانی بیٹھے ہیں, کوئی ہے پاکستانی تو پھر بول کیوں نہیں رہے؟ پاکستان میں جلسہ ہوا, انہوں نے رپورٹ کیا کہ فلاں سیاسی پارٹی نے جلسہ کیا, اس میں کوئی لوگ نہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی, کوئی تصویریں نہیں لی؟ لوگ ہوتے تو لیتا نا تصویریں, لوگ ہی نہیں تھے. کتنے لوگ تھے؟ تھوڑے سے لوگ تھے. کتنے تھے پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. یہ ہمارے سامنے ہوا. پھر اس پارٹی کے لوگوں نے تصویریں لگائیں, کہا میدان میں جگہ نہیں, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا غدیر میں رپورٹر کون تھا. اب میرے جملے پہنچے تھے جانے کے نا کہ غدیر میں کوئی تھا ہی نہیں. دوسرے کہہ رہے نہیں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا. نہیں, وہاں دوستی کا اعلان ہوا تھا. جناب سلمان کہہ رہے نہیں, علی کی ولایت کا اعلان ہوا. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا راوی کا سچا ہونا کتنا ضروری ہے. اذان گرامی, جو میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں, آج ہم کس دور میں ہیں. اذان گرامی, بہت سے افراد چیمپئن بنے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس, رائٹس آف چلڈرن. 168 بچیوں کو شہید کر دیا گیا, لیکن بولنے والا کوئی نہیں. سارے سناٹے میں ہیں. بھئی آپ تو چیمپئن ہیں, آپ تو مثال کے, میں بھی میرے منہ سے 2-3 پارٹیوں کے نام نکلنے والے تھے, بڑی مشہور یعنی یوکے کی بڑی بڑی ہیومن رائٹس کی بڑی تنظیمیں ہیں. میں نام نہیں لیتا, ابھی آپ لوگ بعد میں بھگتیں گے کیونکہ پڑھ کے چلا گیا, ہمیں بند کروا گیا. ایسا ہوتا ہے نا بھئی, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میں آپ کے یہاں گھر بیٹھوں, سامنے جا کے اینٹیں مارنے لگ جاؤں, پکڑا کون جائے گا؟ آپ لوگ. اینٹیں مار کے میں چلا گیا, لیکن میں بڑے محتاط انداز سے بول رہا ہوں. عزیزان گرامی, وہ بڑی بڑی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو چیمپئن بنی ہوئی تھی, 168 بچیاں شہید ہو گئیں. ویمنز رائٹس, ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, ایکوالٹی, ساری باتیں کرتی رہی, لیکن ایک تنظیم نے مذمت نہیں. اگر لوگ پہنچ جائیں, تہران کے اندر ایک سینگاگ سمجھتے ہیں, یہودیوں کی عبادت کا معبد یہود, جیسے عیسائیوں کا چرچ ہوتا ہے کلیسا, فارسی میں گرجا گھر اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ, کنیسا عربی میں کہتے ہیں, انگلش میں چرچ کہتے ہیں, 4 زبانوں میں بتا دیا. سینگاگ یہودیوں کا معبد, عبادت گاہ, ان کی مسجد کہہ لیں. وہ کہتے ہیں اسرائیل سے زیادہ پرانا معبد تھا تہران میں. اسرائیل کہتے ہیں نہیں 80 سال پرانا ہے یہ. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ اسلام سے بھی پہلے کا سینگاگ ہے. اگر پوری دنیا میں اگر ایران نے سینگاگ گرایا ہوتا تو خبر بن جاتی, لیکن خبر نہیں بنی کیونکہ اسرائیل نے گرایا. میرے پتہ نہیں بھائی پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. کچھ لوگ پہنچنا چاہ نہیں رہے, وہ کہ مولانا جو اندر ہو تو اکیلے کے اندر ہو. عزیزان گرامی, یہ دیکھیے دور جو چھٹے امام علیہ السلام کا دور تھا نا, بڑا خطرناک دور تھا, جہاں چھوٹی چھوٹی بات کو دیکھیں, کئی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہاں کے لوگ نہیں سمجھیں گے. پرانے زمانے میں لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, عدالت جاتے تھے, جج بیٹھتا تھا, قاضی جج, پھر وکیل ہوتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ پیشیاں لکھنے والے, اور کچھ لوگ کاتب, کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. تو اب آج کل بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپلیکیشن لکھتے ہیں, ہاں کیا لکھنا ہے, یہ لکھنا ہے مضمون, وہ اچھا ٹھیک ہے میں کورٹ کی زبان میں لکھ دیتا ہوں. کورٹ کی زبان کے حساب سے وہ جو بیچارہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا, وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا, ہاں ٹھیک ہے کیا کرنا ہے, قاتل کو مقتول کرنا ہے, مقتول کو قاتل. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. یعنی کہ یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے. ایک مورخ تاریخ لکھ رہا تھا, اس نے لکھا کہ بادشاہ موجود تھا, زندہ تھا, اس نے کہا کہ جی اس بادشاہ کی حکومت میں دور دور تک عدل و انصاف نہیں. بادشاہ نے کہا یہ تو نے لکھا, دوبارہ لکھ, عدل و انصاف کا دور دورت. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, قلم بکنے لگے, خطاب بکنے لگے. بہت سے افراد جو چیمپئن بنے ہوئے تھے عدل و انصاف کے, ہیومن رائٹس کے, وہ آج غائب نظر آ رہے ہیں. کئی تو اپنے لوگ غائب نظر آ رہے ہیں. عزیزان گرامی, جب برا وقت پڑتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے, برے وقت میں کہتے ہیں, اردو کا محاورہ ہے, برے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے, اچھے وقتوں میں سب آ جاتے ہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں بہت سخت, میری اپنی محنت ہے, شاید جو علماء اور اہل علم بیٹھے ہیں, محقق بیٹھے ہیں, اہل تحقیق بیٹھے ہیں, وہ بھی شاید لطف لے میرے اس جملے سے. بڑی محنت ہے میری. عزیزان گرامی, مولا امیر کو خلافت مل گئی, حکومت مل گئی, ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں, ولایت کی نہیں, ظاہری حکومت مل گئی. مولا پھر بھی پھٹے ہوئے لباس میں رہتے تھے, پیوند لگے لباس میں. جانتے ہیں کیوں؟ ایسا نہ ہو اب کئی لوگ مجھے اس لیے ماننے لگے, اب تو علی حاکم بن گئے, چلو مانو کچھ تو ملے گا. مولا نے کہا خبردار, میں پیوند میں رہوں گا, ماننا ہو تو میری ولایت کی خاطر ماننا, اللہ کی خاطر ماننا, حکومت کی خاطر نہیں. عزیزان گرامی, مولا کی حدیث خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھ کے لگائیں تب سمجھ میں آئے, کیونکہ ہم لوگ سونے چاندی سے محبت کرتے ہیں نا, سونے سے لکھیں گے پھر پتہ چلے گا
کتنی قیمت ہے. مولا فرماتے ہیں اذا اقبلت, اگر دنیا کسی کا رخ کر لے, if the world turns to someone, مولا کہتے ہیں اگر رخ کر لے نا کسی کا, دنیا کسی کا رخ کر لے, کسی کی طرف ہو جائے, کسی کی ہو جائے, تو کیا کرتی ہے؟ دوسروں کی بھی اچھائیاں انہیں دے دیتی. وَإِذَا أَدْبَرَتْ, اور اگر رخ پھیر لے, and if the world turns away from you, تو کیا کرتی ہے؟ سولبت محاسن انفسہم, تو ان کی اپنی خوبیاں ان سے چھین لیتی. اللہ نے میں کئی افراد تھے انقلاب 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 کرتے رہے, رسول خدا کے ساتھ کھڑے تھے, جب جنگ ہوئی تو کہا فرو, بھاگو. مولا علی علیہ السلام کے پر برا وقت پڑا نا, وہ جو دم بھرتے تھے, پیچھے پیچھے چلتے تھے, ساتھ ساتھ رہتے تھے, نکلو علی پہ مصائب آئے. مولا حسن پہ مصائب آئے, ساتھ کھڑے ہونے والے خاندان کے علاوہ کوئی نہیں, چند افراد. مولا حسین, وہ جو کہتے ہیں نا کہ سب سے خوش قسمت امام حسین تھے اصحاب کے معاملے میں, ان کے پاس بھی کتنے تھے؟ صرف 72 نہ کہا کیجیے. یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں 1000 شیعہ, لاکھ سے زیادہ شیعہ رہے ہوں گے اس زمانے میں, لیکن 72 آئے. ایسا نہیں کہ جب برا وقت پڑتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کتنے لوگ ساتھ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ برا وقت ہے تو چلو ایک دھکا میں بھی دے دیتا. ہاں میں نے دیکھا ہے کہ سخت وقت کے اندر کئی لوگ ایسا نہیں کہ اب جس دور سے گزر رہے ہیں, لیکن آج یقین مانیے ایمان بڑا مضبوط ہو گیا. ایک ایسا ملک جس کا ٹوٹل ڈیفنس بجٹ ہے $8 بلین, وہ اس ملک سے لڑ رہا ہے جس کا ہے $2 ٹریلین. نہیں ہے مجمع, 2 ٹریلین کتنے ہوتے ہیں؟ 2000 بلین. 2000 بلین ایک ملک کا ڈیفنس بجٹ ہے, دوسرے کا ہے 8 بلین. وہ کہتا ہے میں دنیا کی سپر پاور ہوں, دوسرا اس کے ساتھ کہتا ہے میں ٹیکنالوجی کی 2 سپر پاور ہوں. وہ دونوں مل کے لڑ پڑتے ہیں کہ اس کو ہم ماریں گے, اور دونوں ہاتھ منہ توڑوا کے, میں تو مثال دے رہا ہوں سر. ایزان گرامی, بہت سے افراد کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو تمہارے امام مدد کرتے ہیں. جب آخری تقریر تھی رہبر کی تو اس وقت لوگ کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ حیدر حیدر کا نعرہ لگا رہے. تو ہم نے کہا, ہم کہتے ہیں نا یا علی مدد, تم کہہ کے دیکھو. ہم کہہ رہے ہیں, اور اگر تم ابھی بھی نہیں مانتے کہ مولا علی مدد کرتے ہیں تو آؤ ذرا ایران میں آ کے دیکھو تو صحیح. چلے الحمدللہ, میں ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے پھر بھی میرا اتنا حوصلہ بڑھایا. جب میں سمجھ رہا تھا میں یہاں سے کہیں اور ہی جاؤں. ایزان گرامی, یقین میں نے میرے جمعے خطبے اگر آپ سن لیں گے تو اس سے زیادہ سخت ہیں, یہ تو بھی میں بڑے محتاط انداز سے بول رہا ہوں. اب سمجھ میں آئے بنو امیہ کا دور کیسا رہا ہوگا, جہاں مولا علی کا نام لینا جرم, مولا حسن کا نام, بچے کا نام لوگ نہیں رکھتے تھے. امام حسن حسین علیہ السلام پہ بحث کر رہے تھے, علماء میں مناظرہ ہو رہا تھا کہ بھئی کسی نے بھی جو ہے وہ مولا علی پہ, مولا حسن پہ, مولا حسین پہ نام نہیں رکھا صحابہ میں. تو ایک صاحب بحث کرنے لگے, کہا حسن بصری کا نام نہیں آپ کے ذہن میں آ رہا؟ کہ نہیں, ان کا نام تمہیں نہیں پتا کیا تھا؟ یہ تو حضرت ام سلمہ کے پاس وہ آئے, حضرت ام سلمہ نے نام بدل کے رکھ دیا حسن. کہ تیرا نام اچھا نہیں ہے, تو اپنا نام حسن کر لے. تو وہاں سے حسن بصری ہو گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اذان گرامی, اگر دوسری مثال دی کہ نہیں ایک اور نام بھی تھا, کس کا؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یا حضرت عبید اللہ ابن عباس, ان کے بھائی نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا تھا. بھئی وہ بھی مولا علی کے چچا کے بیٹے. ان 2 ناموں کے علاوہ پوری تاریخ میں 100 سال تک کسی نے مولا علی کے, مولا حسن کے, مولا حسین کے نام پہ نام نہیں رکھا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اہل بیت علیہ السلام مظلوم نہیں ہے. عزیزان گرامی, مظلومیت روشن ہے. میرے پاس کسی نے بتایا کہ یہ نام وغیرہ کا بچی بیمار ہے, بھئی حساب کرا لیجیے. میں نے کوئی نام بتایا, ان کو یہ نام رکھ لیجیے, یہ تو شیعہ رکھتے ہیں. ارے بی بی کا نام ہے, نہیں ہمارے یہاں نہیں رکھا جاتا, کوئی اور نام بتا. یعنی انہیں جو نام بتا رہا تھا انہیں مسئلہ تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ شیعہ نہیں تھے تو ان کے لیے مسئلہ ہے. عزیزان گرامی, آج ہمارے پاس بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, اگر ان کو اہل بیت کا کوئی نام بھی بتاتے تو ان سے ابھی بھی, میں خدا کی قسم کل بہت شدید اپسیٹ ہوا جب رات مجھے ہمارے کسی دوست کا فون آیا. پتہ نہیں بتانا چاہیے ملک کا نام یا نہیں بتانا چاہیے. خلیج کا ایک ملک ہے جو بہت سے ہمارے شیعوں کو نکال رہا ہے. خلیج فارس کے اندر ایک ملک کا ہے, نام آپ لوگ پہنچ جائیے گا, جو سمجھ گئے وہ انہیں بتا دے, جو نہیں سمجھ. میں ممبر سے نام نہیں لوں گا تاکہ کسی کے لیے مسئلہ نہ ہو. مجھے مسئلہ نہیں ہوگا, میں تو نہیں جا رہا وہاں, اور میں مجالس پڑھنا وہاں چھوڑ چکا ہوں کافی عرصے سے. گرامی, وہ کہنے لگے کہ مولانا ہمیں جو ہے وہ ڈپورٹیشن لیٹر دے دیا, 3 دن کا نوٹس دیا. یہ بات اتنی اپسیٹنگ نہیں تھی کیونکہ پچھلے 20 سال سے ہو ہی رہا. جو بات اب سیٹنگ تھی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو ایک دوست ہیں فلاں صاحب لاہور, ان کے ایک اہل سنت دوست سے ان کو بلایا. انہوں نے کہا بھی آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ کہا نہیں میں اہل سنت. تم فلاں لڑکے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ نہیں وہ شیعہ ہے میرا دوست, میں سنی ہوں. وہ کہنے لگے مولانا وہ واقعا کٹر سنی تھا. کہنے لگے نہیں میں اہل سنت. کہا کہ اچھا پکی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگے پھر نماز پڑھ کے دکھاؤ اہل سنت. کہنے لگے اس نے ہاتھ باندھ کے پوری نماز پڑھ کے دکھا دی, اہل سنت ایسے نماز. کہیں گے نہیں اتنے عرصے سے رہ رہے ہو, تم نے سیکھ لی ہوگی. کہیں گے اللہ کی قسم میں سنی ہوں بھائی, میں شیعہ نہیں ہوں. کہیں گے ٹھیک ہے پھر علی پہ تبرہ کر کے دکھاؤ. یہ میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں, 4 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں. جی سی سی کے اندر مسلمان کلمہ گو نے ایک سنی سے کہا کہ تم علی پہ لعنت کرو, پھر جا سکتے ہو, ثابت ہو جائے گا کہ تم. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سنی ہوں, علی پہ لعنت نہیں کرو. عزیزان گرامی, بہت سے افراد ابھی بھی شک میں ہیں. میں جتنا کھل کے پڑھ رہا ہوں, میں اتنا کھل کے نہیں پڑھتا, آپ جانتے ہیں. عزیزان گرامی, کیا حالات ہیں اس وقت دنیا کے اندر, پھر بھی بہت سے لوگ سوئے ہوئے. لوگوں کو اس وقت اندازہ نہیں ہو رہا ہم کس دور سے گزر رہے ہیں, کیا ہونے والا ہے.
ہے ابھی حالات کیا بن رہا ہے. یہ مسلمانوں کی میں بات سنا رہا ہوں, یہ میں نے صہیونیوں کی باتیں, حتیٰ مجھے تو کہنا پڑتا ہے کہ کچھ یہودیوں میں صہیونی ہے, کچھ عیسائیوں میں, کچھ مسلمانوں میں بھی صہیونی ہے. عزیزان گرامی, اس ہم دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ آج ہی لوگ آپ کو مختلف جو ہیں وہ تصاویر دکھا کے دھوکہ دیں گے. بہت زیادہ بڑے بڑے افراد آپ کو اسلام کے نام پہ دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے. بہرحال میں کوئی سخت جملہ نہیں کہتا, بات تمام, میں نے بہت زیادہ وقت لیا, میں خدا گواہ ہے جو مجھے وقت ایلوکیٹ کیا گیا تھا میں اسی میں بات مکمل کرنا چاہتا تھا. چھٹے امام کا جو دور, جب دو پاورز لڑ رہی تھی تو مولانا نے دیکھا کہ بھئی یہ بنی امیہ بنی عباس سے متصادم ہیں, ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں, تو ہم اس سے فائدہ اٹھا کے فقہ کو رائج کریں. وہ نبی صادق نے دین دیا تھا, امام صادق نے دین بچایا. عزیزان گرامی, آج یہ عزاداری ہمارے پاس, یہ مجالس, یہ فقہ, یہ نماز, میں ایک سخت جملہ کہنے لگا ہوں, مجھے معاف کر, یہ بہت بڑے عالم کا جملہ ہے, ہندوستان سید العلماء کا جملہ. ان سے کہا پاکستان میں لاہور میں کانفرنس ہو رہی تھی کہ بتائیے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. کانفرنس کا عنوان تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, یہ عنوان تھا. یہ 70s کے اندر کانفرنس ہوئی لاہور, تو سب تقریریں کر رہے تھے, اپنی اپنی سب نے تقریریں کی. آخر میں ان سے کہا کہ آقا آپ کے لیے ٹائم نہیں رہا, وقت ختم ہو گیا, آپ صرف اور صرف 2 منٹ بول سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے لیے 2 منٹ بھی کافی ہیں. اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. عزیزان گرامی, شریعت رسول خدا کو بجا کیا تھا. لوگ کہتے تھے آپ کو کیسے پتا, پیغمبر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے, پیغمبر کا رخ تو سامنے ہوتا تو اوپر ابا ہوتی, تو کیا پتا ان کے ہاتھ بندھے ہوں. گھر والوں نے بتایا, بیٹی نے بتایا بابا جان تہجد تو گھر ہی میں پڑھتے تھے. نواسوں نے کہا ہم نے نانا کی آغوش میں کھیلا ہے, ہم نے ان کو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے دیکھا. عزیزان گرامی, آج تک ہم تراویح نہیں پڑھتے. آپ نے کبھی غور کیا بھئی اگر کوئی بات نہیں, اگر لوگوں نے 20 رکعت کا اضافہ کر لیا تو کیا مسئلہ تھا. توجہ مجمع نہیں ہے. مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مجھے مانتا ہوگا وہ تراویح نہیں پڑھے. ہم آج تک نہیں پڑھ رہے. عزیزان گرامی, یہ ساری شریعت جو ہم تک پہنچی ہے یہ جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ. لوگوں نے, ساری دنیا نے طواف نساء چھوڑ دی, ہم کہتے ہیں نہیں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ہم طواف نساء واجب کہہ کے طواف نساء کرتے ہیں, اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ہم وہ تمام احکام ویسے بجا لاتے ہیں جیسے چھٹے امام نے سکھایا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم جعفری, ہمیں فخر ہے, ہمیں ناز ہے. عزیزان گرامی, لوگ ہمارے بچپنے میں نا کیا تھا, لوگ بڑے تقیے میں خاموشی سے چھپ کے بتاتے تھے آپ شیعہ تو نہیں ہیں. نہیں ہوں, ایک بڑی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, لیکن یہ جو صدی ہے نا, یہ جو 21st سینچری ہے, یہ سر اٹھا کے جینے کی صدی ہے. ہم ناز سے بتاتے ہیں ہم علی والے. تم نے دیکھنا, ذرا دیکھ لو, ابھی بھی ہم کوئی میدان سے ہمارا آج بھی کوئی عالم بھاگا نہیں. کتنی ملکوں سے دعوت آئی, یہاں آ جائیں بچ جائیں گے, ماسکو آ جاؤ گا, نہیں, ہم بھاگنے والوں کو نہیں مانتے. عزیزان گرامی, ڈٹنے کے لیے نا, انسان کو میدان میں ڈٹنے کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا, اور دل بڑا صرف علی والوں کے پاس ہوتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. کہنا بڑا آسان ہوتا, لیکن میدان میں ڈٹنا بہت مشکل کام ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے. عزیزان گرامی, کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے. جب پوچھا نا کوفے والوں نے تم نے بچوں کو کیوں مارا, تو جانتے لشکر یزید نے کہا کہ ہم نے نہیں مارا, ایک ایک بچہ اپنے آپ کو پورے لشکر پہ گرا دیتا تھا. کہا یہ قاسم ابن حسن, ان کی تو داڑھی بھی نہیں آئی ہے, علی اکبر کی تو چلے داڑھی تھی, قاسم ابن حسن ایک بچے کا, یہ بچہ کس کا, بہت خوبصورت ہے, لگتا ہے کہ چاند زمین پہ آ گیا, لیکن بال لگتا ہے تم نے بہت برا مارا ہے, چہرے پہ نشان ہے. بچے کی تو داڑھی بھی نہیں ہے, تم نے کیوں اتنا مارا. کہا ہم نے نہیں مارا, یہ بچہ پورے لشکر پہ گر گیا. کہا کون ہے یہ بچہ, کہا یہ علی کا پوتا ہے. کہا پھر اس کے خون کا اثر یہی تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. کہ ایک بچہ پوری فوج سے لڑ رہا تھا. کہ 13 برس کا بچہ فوج سے ایسے لڑ رہا تھا. کہ کیوں لڑ رہا تھا, کہ پتہ نہیں حسین نے کیا سکھایا تھا. کہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ کیا کھلایا تھا. کہ نہیں, کھانے پینے کو تو تھا نہیں. تو جانتے کوفی نے کیا کہا, بغیر کھائے پیے ایک بچہ پوری فوج سے لڑ رہا تھا. کہا حسین نے نہ جانے شب عاشور بچوں کو کیا سکھا دیا تھا, بچے بھاگتے نہیں تھے. کہا قاسم تو قاسم اون و محمد نہیں بھاگے. کہا ارے کیا کہنے, ایک چھوٹا سا بچہ آیا, وہ مسکرا کے تیر گلے پہ لے رہا. بچہ آپ جانتے نا جناب, میں کہوں گا حرملہ تو نے اس بچے کو تیر مارا ہے جسے یہ بھی نہیں پتا تیر کھا کے رونا ہے یا ہنسنا ہے. اجرکم اللہ. بھائی میں اگر مصائب پڑھوں, چھٹے امام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں نا مجالس برپا ہونے لگی تھی, اس سے پہلے مجلس کی اجازت نہیں تھی. اگر میری طرف دیکھ سکیں, بس میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں, میں 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا مصائب کی. شب شہادت نہ ہوتی تو میں اتنی مجلس طویل نہ کرتا. چھٹے امام کے زمانے, چوتھے امام, مجلس نہیں ہوتی تھی, امام بس خود ہی روتے رہتے تھے, واہ حسینا. بار بار اگر مصائب پڑھنا چاہتے تھے, مصائب پہ پابندی تھی, بنو امیہ کا دور تھا, مجلس نہیں پڑھ سکتے. چھٹے امام آپ خطبہ نہیں دے سکتے. چوتھے امام سے بار بار کیا
کیا کہتے تھے؟ خطبے کی اجازت نہیں ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے, تم خطبے سے روک سکتے ہو, دعا سے تو نہیں روک سکتے, رونے سے تو نہیں روک سکتے. امام بار بار گریہ کرتے کہتے, کسی نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا, میرے بابا کو مولا لیکن شہادت آپ کی میراث ہے. کہاں تم بھی صحیح کہتے ہو, لیکن ہم ماؤں بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ مولا کا مصائب خود بیان کرنا, ایک ایک آدمی کو تک آدمی کو نام لے کے مصائب بیان کرنا. بھئی میں یقین مانیے میں پڑھ نہیں پاؤں گا, 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا, اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھتے رہیے گا. چوتھے امام سے کسی نے کہا کہ مولا میرے گھر میں سب آپ کے ماننے والے ہیں, میں صرف اکیلا نہیں ماننے والا. اس زمانے میں جانتے ہیں بڑا مشکل تھا, ایک بھائی مانتا تھا, دوسرا بھائی مخالف, زوجہ شیعہ تھی, شوہر مخالف, شوہر شیعہ تھا, اولاد دشمن, بڑا مشکل دور تھا. اس نے کہا مولا ہمارے گھر میں سب آپ کے ماننے والے ہیں, سب شیعہ. مولا میرے بھائی کی شادی ہے, کچھ دیر کے لیے آپ شادی میں آ جائیں. مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے میں شادیوں میں نہیں جاتا. کہا مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں, اگر کچھ دیر کے لیے آپ آ جاتے نا تو ہماری خوشی میں شریک ہو جاتے. مولا نے کہا ایک شرط پہ آؤں گا, میں جب شادی میں آؤں نا تیرے بھائی کی تو کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھ دینا. اس نے کہا مولا مجھے شرط منظور ہے, میں مصائب پڑھ دوں گا. جب مولا گئے نا اس کے گھر پہ تو سب دیکھنے لگے, مدینے میں پہلی مرتبہ سید سجاد کربلا کے بعد شادی میں آئے ہیں. جب مولا کو دیکھا, مولا نے دیکھتے ہی کہا اپنا وعدہ یاد ہے؟ کہا مولا. ایک آدمی سے کہا کہ مصائب پڑھ دو علی اکبر کا. کہ مولا بتائیے کہ کیا جملے کہوں؟ مولا نے کہا اس طرح سے مصائب پڑھنا. بس پڑھنے لگا نا تو مولا نے کہا چراغ بجھا دے تاکہ لوگ رونے میں حیا نہ کریں, کھول کے روئیں, اونچی آواز سے روئیں. بھئی میں اب چھٹے امام کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا میری طرف. یہ جملے مرحوم عطا اللہ اشتہاردی نے بڑے بڑے جید علماء نے لکھے. چھٹے امام علیہ السلام نے کیا کیا, امام سے کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف چاہنے والا نہیں تھا, مولا کا ننہال سے رشتہ دار. مولا کی والدہ کون ہے؟ حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہ, بی بی بہت باعظمت بی بی, حضرت قاسم کی بیٹی. آیا کہ مولا, امام صادق سے کہنے لگا مولا میں نے آپ کو کبھی اتنا گریہ کرتے نہیں دیکھا, اتنے آنسو آپ کی آنکھوں میں, کیا بات ہے مولا؟ زمین پہ بیٹھے ہیں. کہ تمہیں نہیں پتا محرم آ گیا ہے, عاشورہ آنے والا ہے, ظاہراً یا عاشورہ کا دن تھا یا 9 محرم. تو کہا کہ مولا آپ کے جد کی شہادت کا دن ہے نا؟ کہا ہاں اس لیے گریہ کر رہا. مولا نے ان کی طرف دیکھا اور جملہ کہا آپ کے بابا شعر کہتے تھے, جیسے آپ مرثیہ کہتے ہیں نا, پنجابی میں کہتے ہیں نا دوڑا پڑھتے ہیں, مصائب میں آپ نے دیکھا شاعری کی شکل میں مصائب پڑھتے ہیں لوگ. مولا نے پوچھا تمہارے والد شعر کہتے تھے, کیا آپ نے بھی شعر کہا ہے؟ کہا ہاں مولا میں نے بھی شعر کہے. مولا نے رو کے سوال کیا میرے جد حسین کے لیے بھی کچھ لکھا ہے؟ کہا ہاں مولا میں نے آپ کے جد حسین کے لیے مرثیہ کہا ہے. مولا نے کہا ذرا سناؤ تاکہ میں اور زیادہ روؤں. جیسے ہی وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا نا, اگر دیکھ سکے سب میری طرف, نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے گا. جیسے ہی وہ پڑھنے لگا نا, مولا نے خادمہ کو آواز دی. مرحوم عطا اللہ اشتہاردی کہتے ہیں مولا نے گھر میں خادمہ تھی, آواز دی, کہا یہاں پہ پردہ لگا دے. خادمہ نے فوراً پردہ کھینچ دیا. مولا کہاں پہ؟ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے. خادمہ نے پردہ کھینچا. مولا نے آواز دے کے کہا ذرا میری ماں سے کہنا مجلس ہونے والی, میرے جد حسین کے مصائب ہونے والے ہیں. خادمہ فوراً تیزی سے گھر کے اندر گئی. کہا بی بی آپ کے بیٹے نے بلایا ہے, مجلس ہونے والی ہے. جناب ام فروہ جو ہے نا بہت ضعیف العمر ہو گئی تھی, بہت بزرگ تھی اس وقت. بی بی اٹھی, برقع لیا, گھر میں ہیں لیکن جانتی ہیں کچھ شاید وہاں اور مرد ہوں گے. بی بی نے برقع لیا, آئیں. اگر دیکھ سکے میری طرف آپ ضرور دیکھیے گا. امام کہاں بیٹھے؟ جہاں پردہ لگا ہوا ہے, باقی صحن میں مرد بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ مولا کی جو والدہ تھی نا, مولا کے پاس آ کے بیٹھ گئی. حضرت ام فروہ امام صادق کی والدہ آئیں نا, آ کے بیٹھی. کا بیٹا مصائب ہونے والا ہے؟ کہا ہاں مجلس ہونے والی ہے. مولا کی والدہ بہت بزرگ تھی, پاس آ کے بیٹھ گئی. مولا نے خادمہ کو دوبارہ آواز دی, کب میری بہنوں کو بلا, مجلس ہونے والی ہے. میری بہنوں کو بلا دے. پھر کہا میری بیٹیوں کو بلا, میری زوجہ کو. خادمہ گئی جناب حمیدہ خاتون کو, مولا کی جو امام موسیٰ کاظم کی والدہ, سب کو بلایا. کہا مولا نے بلایا ہے, مصائب ہونے والا ہے. اب مولا نے کہا مجلس پڑھ. مصائب پڑھنے والا کھڑا ہوا. اگر اب ضرور سنیے گا. مصائب پڑھتے پڑھتے کہا کہ فرات کا کنارہ تھا, دریا بہ رہا تھا لیکن حسین پیاسے تھے. پیاسے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا گیا. جب خنجر کا ذکر کیا نا, جناب ام فروہ اونچی اونچی رونے لگی. اتنی بلند آواز سے مولا کی والدہ نے گریہ کیا کہ ایک مرتبہ مردوں میں آواز آنے لگی. وہ جو مصائب پڑھ رہا تھا نا, وہ امام کی والدہ کا رشتہ دار تھا. اس نے ایک مرتبہ امام کی والدہ کا نام لے کے کہا اے ام فروہ, اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو بیٹا گلے لگائے گا. بیٹا کیا کہے گا, اماں اتنا نہ گریہ کیجئے,
بی بی آپ کا بیٹا امام صادق آپ کو گلے لگا کے کہے گا اماں اور نہ روئیے، لیکن بی بی ام فروا جب آپ کی پھپھیاں زینب و ام کلثوم کربلا میں روتی تھی کوفہ و شام کے بازاروں میں، تو ایک مرتبہ شمر تازیانے مارتا تھا۔ روایت کے الفاظ ہیں، مرحوم بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام کے گھر سے اونچی آواز سے گریہ ہونے لگا، مدینے کے لوگ امام کے دروازے پہ جمع ہونے لگے، جیسے امام کے دروازے پہ آ کے لوگ دیکھنے ہوا کیا ہے، کیا ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی وفات پا گیا ہے۔ امام نے بلند آواز سے کہا الباب الباب، دروازہ بند کر دو۔ ایک آدمی نے رو کے کہا نہیں مولا، انہیں سننے تو دیں، مصائب ہو رہے ہیں۔ امام نے کہا میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام کا گریہ بلند ہوا، امام نے کہا دروازہ بند کر دو۔ بھئی میں مصائب کو یہیں روک دیتا، لیکن میں کیا کروں، دو روایات اور پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر برداشت کریں تو میں پڑھ دوں مصائب کو اور پڑھوں مصائب۔ بھئی منصور دوانقی ملعون نے، ابھی مجھ سے پہلے سن رہے تھے نا آپ مرثیے میں، منصور دوانقی ملعون نے امام کو زہر دلوایا تھا۔ زہر دینے سے پہلے جانتے کیا کیا اس نے؟ ایک مرتبہ رات کے وقت امام کے گھر کو آگ لگوا دی، کہا جاؤ امام کے گھر کو آگ لگا دو تاکہ یہ سب جل کے مر جائیں۔ بھئی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ جب رات میں گھر کو آگ لگی نا، امام کے سارے خادم پانی ڈالنے لگے گھر پہ، امام گھر سے باہر نکلے، نہ جانے کیا دیکھا، مولا کی ساری بیٹیاں بیٹے صحن میں گھر میں صحن میں باہر آ گئے، گھر کا صحن تھا، امام دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے اور اونچی اونچی رونے لگے۔ ایک خادم آگے بڑھا کہا مولا نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، مولا آپ دیوار سے ٹیک لگا کے اونچی اونچی روئے چلے جا رہے ہیں، مولا کیا آپ کے رونے کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ آپ اتنا بلند گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مولا کوئی بچہ آپ کا جلا تو نہیں ہے، اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیے گا، مولا نے رو کے فرمایا تو دیکھ نہیں رہا، میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب دوڑتی ہیں، کبھی مغرب سے مشرق، دیکھ رہی ہیں باپ کو کچھ نہیں ہوا، لیکن بار بار رو کے کہتی ہیں ہائے آگ، ہائے آگ۔ آگ کو دیکھ کے میری بیٹیاں اتنی رو رہی ہیں۔ کہا مجھے جانتے ہو میں کیوں رو رہا ہوں؟ کہا مولا بیٹیوں کے رونے پہ، کہا نہیں مجھے شام غریبہ یاد آ گئے۔ کہا مولا شام غریبہ کیوں یاد آئی؟ کہا میری بیٹیاں مجھے دیکھ کے رو رہی ہیں، ہائے جب میری پھپھیاں خیموں میں آگ لگی، نہ میرے جد حسین تھے نہ میرے چچا عباس، میرے دادا سید سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے، میری پھپھیاں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں رو رو کے کہتی تھی ہائے ابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بھئی آنسوں کو نہ روکیے گا۔ کس بات کا غم تھا مولا صادق آل محمد کو کہ میری پھپھیوں کی کس طرح سے بے حرمتی کی گئی، خیموں میں آگ لگی، پھپھیاں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں آئیں۔ بھی میں کہوں گا مولا ایک چھوٹی سی بی بی تو رو رہی۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی بچی کا باپ دنیا سے چلا جائے کیا کیا جاتا ہے؟ سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، لیکن شام غریبہ میں بی بی کے بالوں میں ایک ملعون نے ہاتھ ڈالا۔ اجرکم اللہ۔ بھائی میں اس سے آگے جملے نہیں پڑھنا چاہتا، اجروں کو میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں سے میرے برداشت نہیں ہو رہے، میرے بعض جوان بھائی میرے بچے برداشت نہیں کر، اجرکم اللہ۔ آخری جملے، بس بھائی آخری جملے۔ امام صادق دوپہر میں کھانا تناول فرما رہے تھے۔